اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ اس کا مرکزی مضمون ہے اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو اور خاص کر نصارہ کو دعوت دینا اور اسلام کی دعوت دینا، نیکی کرنے کی ترغیب دینا، برائی سے روکنا اور مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اتفاق اور مضبوط تنظیم کرنا ہے اس صورت کا مرکزی مضمون۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ضالین پڑھا تھا کہ اے اللہ ہمیں ضالین کے راستے پہ نہ چلانا۔ تو ضالین کون ہیں؟ نصارہ ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کا یعنی اللہ کا بیٹا وہ کہتے ہیں۔ ان کے راستے پر ہم نے دعا کی تھی کہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ پھر پہلی آیت اس میں توحید کی آیت ہے اور آیت جو ہے 1 سے 6 تک اس میں توحید کی بارے میں باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے 2 بڑے حصے ہیں جس میں اہل کتاب اور عیسائیوں سے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں اور اس کے پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی سیکھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کے سچے ہونے کی ایک یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو سچا مانتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی، نازل کی تھی۔ آج کل جو تورات اور انجیل ہے اس کے اوپر ہم اعتماد اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ تحریف شدہ ہیں، وہ لوگوں نے بدل دیا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا خود ہوں۔ تو قرآن کا کوئی حرف زیر زبر پیش قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، جبکہ تورات اور انجیل پر ہم اس تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوئی تھی، اس پر ایمان نہیں لاتے جو ابھی ان کے پاس ہے۔ ہاں، ان کی کسی بات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے یا ہے، کسی کی بات کو ہم سچا اور کسی کی بات کو ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کسی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہیں اور وہ سچی بات ہو، اس میں لکھی ہو سکتا ہے ہم کسی بات کو کہہ رہے ہیں سچ ہے اور وہ تحریف شدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی یوں کہو کہ جو نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل ہم اس کے پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یعنی فرقان کا مطلب ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے انہیں سخت سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس صورت میں زیادہ تر عیسائی جو ہے نصارہ ان سے مخاطب کیا جائے گا۔ تو نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم علیہ السلام جنہیں آپ گاڈ کہتے ہیں نعوذ باللہ یا سن آف گاڈ کہتے ہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سب کچھ نہیں جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جیسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کل بھی یہ پڑھا تھا کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اب عیسائی جو ہیں وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی،
اور یہود جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پیغمبروں کو بھی ان کے ماؤں کے پیٹ میں نے بنایا تھا، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، وہ بچے کو پیدا کرتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ایسے نہیں تھے کہ وہ خود بخود کسی کو زندگی دیں، بلکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ هو الذی انزل علیہ الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں۔ محکم کا کیا مطلب ہے؟ جن کا مطلب واضح ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوتے ہیں، ان کو محکم آیات کہتے ہیں۔ یہی محکمات، یہی محکم آیتیں کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ دوسری متشابہات ہیں، یعنی کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں جن کا مطلب اور جن کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی، جیسے مثال کے طور پر جنت جہنم کی بات ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، ہمیں بس جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں یقین ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے، آخرت کب آئے گی، کیا ہوگا ہم نہیں جان سکتے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، تو یہ آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آیتیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہود کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ابن یعنی بیٹے کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے نصارہ کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابن اللہ کو کیا کیا، صرف انہیں ڈائریکٹ بیٹا بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے جو آیت متشابہات تھیں ان کی غلط تفسیر اور غلط ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ سیدھی بات سمجھتے نہیں ہیں، پہلے ہی سے کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر ان متشابہات والی آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یعنی متشابہات کیا ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، فرشتے کیسے ہیں۔ اب وہ فرشتے طرح طرح کی تصویریں بنا کے لوگ سوشل میڈیا پہ بھیج رہے ہیں کہ یہ فرشتہ ہم نے ادھر دیکھا، یہ فرشتہ ہم نے ادھر دیکھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، فرشتہ کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ تو ان متشابہات کے پیچھے جو پڑے گا، وہ جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتا ہے اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتا ہے، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں، والراسخون فی العلم، جن کا علم پختہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے جب بھی متشابہات آئیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پنڈلی کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی بات آتی ہے، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیسے ہوں گے اور کیا ہوں گے، کیا ہماری طرح ہوں گے، نہیں، ہم نے ان آیات پر صرف ایمان لانا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہے۔ ان آیات کے بارے میں ان کے بارے میں کھوج نہیں کرنی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یعنی ذات کے بارے میں، پھر غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے اور ہاتھوں کے، پیروں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، اگر ہم ان کے پیچھے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قدم کیا ہوگا، کیا ہماری طرح ہوگا، کس طرح ہوگا، تو وہ شخص جو ہے مرتد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا دین سے پھر جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ مخبوط الحواس ہو سکتا ہے، اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری ذات میں کھود کرید نہ کرو، بلکہ میری صفات کو دیکھو کہ میں رحمان ہوں تو کتنا رحمان ہوں، میں رحیم ہوں تو کیسے رحیم ہوں، میں غفور ہوں تو تمہاری گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ تو صفات کے بارے میں ہم نے اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، مگر ذات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھود کرید کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ جو کرے گا وہ یا تو مرتد ہو جائے گا یا ذہنی طور پر وہ پاگل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔
ساری ہی آیات ہماری رب کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور روزانہ کے معمولات میں اس دعا کو لکھ لینا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنا دینا، اور اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمانا۔ بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب بلا شبہ تو ہی سب کو ایک دن جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 32 تک عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کام آ سکیں گے، نہ اولاد کام آ سکے گی، یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے ہاں جب لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہو جائے تو کیا ہو گیا، بعض گاؤں میں بھی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، جتنی زیادہ لکڑیاں جلائیں گے اتنی زیادہ آگ بھڑکے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے بات نہیں مانی، وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جب آگ دھیمی پڑنے لگے گی جہنم کی تو استغفر اللہ انسانوں کو اس میں، کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کی بھڑک اٹھے گی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آگ انسان جانے سے وہ آگ دھیمی ہوگی، نہیں، آگ بھڑک اٹھے گی، کیونکہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کا ایندھن ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی انہوں نے سیدھا یہ کہا کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، اور پیغمبر جو کچھ لے کے آ رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو ان کو جھٹلا دیتے تھے، کہتے تھے آپ پیغمبر وغیرہ نہیں ہیں، جو آپ کے اوپر آیتیں اتری ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے دھر لیا۔ آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے شروع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ کن کافروں سے؟ مشرکین مکہ سے، یہود سے، نصارہ سے۔ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو جنگ بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ آل عمران میں جنگ بدر کی بات کی، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ تم کب کر سکتے ہو؟ جب تم آپس میں متحد ہوگے، تمہارے آپس کے معاملات درست ہوں گے۔ کوئی اگر تنازع جھگڑا پڑ بھی گیا ہے تو تم اسے قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں اس کو سنوار لو گے، اور آپس میں لڑو گے نہیں، متحد رہو گے، آپس میں محبت ہوگی، تو معاشرہ قوت والا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ پھر شرک کے خلاف لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے۔ اور جہاد کرنے کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں آخر میں پڑھا تھا کہ اگر چھوٹی سی بھی جماعت ہو تو وہ بڑی جماعت میں غالب آ سکتی ہے اگر اس کے اندر یقین کامل ہو، اللہ پہ توکل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ بھی کس طرح سے غالب آ گئی ہے، جو جنگ بدر میں یہاں پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کر رہا تھا جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے بڑی سامان عبرت ہے۔ جنگ بدر کا ابتدائی منظر اور یہ تھا کہ غزوہ بدر دراصل کفر اور اسلام کا ابتدائی معرکہ تھا، جہاں ایک طرف کفار کو اپنی کثرت تعداد، اسلحہ، جنگ کی فراوانی تھی اور اپنی جنگی مہارت پہ بڑا ناز تھا، تو دوسری طرف مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف شراب و کباب کا دور چل رہا تھا اور رقص و سرود کی محفلیں برپا تھیں، تو دوسری طرف مسلمان اللہ کے حضور دعاؤں اور نماز میں مصروف تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خیمے میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا اب بس کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ میدان بدر میں ایک ریگزار میدان تھا، مگر کافروں نے پہلے پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا تھا اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتی
ریلے میدان کے کچھ نہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد یوں شامل حال ہوئی کہ ہوا چل پڑی جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ریت کی طرف سے جب ہوا زمین کی طرف چل رہی ہے تو ریت اڑے گی، ریت اڑ اڑ کر ان کی زبوں حالی کا باعث بن گئی۔ پھر اس کے بعد بارش ہو گئی تو کفار کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کی بجائے جمنے لگے۔ تیسری تائید الہی یہ تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرما دیا اور پورے ثبات اور صبر کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جم گئے۔ چوتھی تائید یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا۔ اس پر پے در پے تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی تائید صرف اصحاب بدر کے لیے مخصوص نہ تھی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایسی ہی تائید فرمائی تھی اور بعد میں بھی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان خالصتاً اللہ کے عبادت گزار اور صرف اسی پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں جن جن اشیاء کا نام لیا گیا ہے ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہے اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو۔ ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری عمل ہے اور فطری عمل بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جائے تو اس دنیا کی رنگینیاں، یہ لہلہاتے کھیت اور باغات اور تہذیب و تمدن کے نظارے کچھ بھی نظر نہیں آتا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں، نہ ان سے محبت اور ان کا حصول بھی برا نہیں ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور ان کو حاصل کرنے میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے اور وہ انہی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں، انہیں انہی چیزوں سے دنیا کی راحت اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے اور آخرت میں یہی چیزیں ان کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں اور اس طرح انسان کو بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تقوی کیا ہے؟ ہم نے بعض دفعہ بہت اچھی طرح تقوی کو سمجھ لیا ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کا دل گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے، اور یہ رمضان میں روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب رمضان میں روزہ رکھنے کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ایسے کاموں سے بچا جائے جن سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے، اور ایسے کام کرنے چاہیے، نیک اعمال، قرآن پڑھنا پڑھانا، نوافل عبادات کرنی چاہیے جس سے ہمارے تقوی اور زیادہ بلند ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، یعنی رمضان المبارک میں ہم روزے اچھی طرح رکھیں اور برائیوں اور گناہوں سے بچیں، غیبتوں سے بچیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی۔ پاک صاف بیویوں کا کیا مطلب ہے؟ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج ذو معنی لفظ ہے، خاوند کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا خاوند اس کا زوج ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی نہیں تھی تو اسے کوئی نیک بیوی ہی ملے گی اور بدکار بیوی جہنم میں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نیک بیوی کا خاوند بدکار تھا
تو اسے جنت میں نیک شوہر نصیب ہوگی اور بدکار شوہر جہنم میں ہوگا۔ اگر دونوں نیک بخت اور دونوں نیکوکار تھے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ یہاں پر دعا کی گئی ہے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، تو ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ کیا کیا صفات ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں ہر مشکل ہر مصیبت میں، اور جنگ میں صبر کیا ہوتا ہے؟ جم کر قدم جما کے لڑنا۔ پھر سچ بولنے والے ہیں، ہر معاملے میں سچ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ میں فوراً خرچ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہی دیتے ہیں، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز تہجد ہوتی ہے، اس میں اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، عبادت کرنے کے لائق، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی کی بھی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں دین اسلام صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ صرف دین اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے علم وحی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی کاموں میں باتوں میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی جھکا دیا ہے، اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں، یہاں پر یہود و نصارہ کو اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور قیامت تک تبلیغ کرنے والوں کے لیے بھی۔ جب وہ تبلیغ کر چکے تو تبلیغ کرنے کے بعد اب آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، اب آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں کو بات پہنچائی نہیں پہنچائی، اس نے کیا جواب دیا، اس نے مانی یا نہیں مانی۔ آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے صرف پیغام پہنچا دیا، ماننا نہ ماننا بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیسے ماحول میں رہ رہا ہے، کس معاشرے میں رہ رہا ہے، اور وہاں رہ کے دین کی تبلیغ کیسے کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں پر انبیاء کے قتل کرنے کی بات کی گئی۔ انبیاء اور صالحین کن کو کہتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور جو ولی ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں۔ تو انبیاء اور صالحین کے قتل ناحق کا کام دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا تھا، اور یہ واقعات اتنے مشہور و معروف تھے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر چونکہ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اپنے بزرگوں کے ایسے کارناموں پر راضی تھے اور خوش تھے، لہٰذا قرآن نے انہیں مخاطب کیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 یعنی 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں صبح کے وقت قتل کر دیا تھا۔ یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سر انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے متبعین یعنی پیروکار اور اللہ سے ڈرنے والوں نے ان کے ایسے کارنامے پر زبردست احتجاج کیا، تو انہوں نے ان صالحین میں سے بھی 170 آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا،
اور یہ وہ لوگ تھے جو ان کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے اور انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور ان انبیاء کے قتل کرنے کا اصل سبب وہی تھا جو قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا جاہ و اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں بحال رکھنے کی خاطر انبیاء اور صالحین کو قتل کرنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ انبیاء کا قتل بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث میں کہ اس قوم پہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کر دے، تو یہاں پر یہودیوں نے تو کتنے پیغمبروں کو اور صالحین کو اور نیک لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب آج کے دور کے یہودی کہتے تھے، اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے اللہ کے رسول کے دور کے یہودی، کہ آپ ہمیں یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں، ہم نے تو یہ کام ایسے نہیں کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف اس میں بیان کر دیا ہے کہ وہ ان کارناموں پہ خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا ہوا جو کچھ ہوا، اور ان کے اوپر ریگریٹ یعنی پچھتاوا نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جنہیں کتاب یعنی تورات کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب اب ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارے ہاں بھی فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، تو تورات میں یہودیوں کے لیے ان کے فیصلے لکھے ہوئے تھے کہ اس سزا، کوئی جرم ایسا کیا ہے تو اس کی سزا اس کے مطابق ملے گی۔ جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ تورات میں یہ حکم لکھا ہے آپ اس پر عمل کریں، تو وہ کیا کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے، یعنی ان کا ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ سوائے گنتی کے چند ایام کے دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس آیت میں یہود کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرے بہت سے کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے بزرگوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑا اور اسے اپنے پورے سارے قوم میں پھیلا دیا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی۔ دوسری بات جو ان میں بطور عقیدہ رواج پا گئی تھی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو۔ اسی طرح نصارہ نے کفارہ مسیح کا مسئلہ بنا رکھا ہے، جس کی روح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر سولی پہ چڑھے اور اپنی امت کے گناہوں کا سارا حساب بے باک کر دیا۔ پھر مسلمان بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہے، ان میں کچھ سید ہیں یا سید بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، لہٰذا انہیں آگ کا عذاب نہ ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی بہشت دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو کوئی ان کے نیچے سے گزر گیا وہ ضرور بہشت میں جائے گا۔ کچھ لوگ اپنے مشائخ، اپنے پیروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، خواہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، وہ ان کی شفاعت کر کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سوائے گنتی کے چند دن ہم دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔
یہاں پر بات کی جا رہی ہے عزت اور ذلت کی کہ اللہ تعالیٰ کسے عزت دیتے ہیں اور کسے ذلیل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے امامت کی قدر نہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو امام بنایا تھا، اس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ کس قدر کی نافرمانیاں کی، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، انہوں نے کتنی نافرمانیاں اور ہٹ دھرمی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا۔ فرمان الہی میں اس کائنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں اس کائنات کا بادشاہ ہوں، یہاں میرا حکم چلتا ہے، میرا حق ہے، جسے چاہے بادشاہت دوں، جسے چاہے عزت دوں، جس سے چاہے چھین لوں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے۔ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن کو اہل ایمان کو دوست بنانا چاہیے اور کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کافر کون ہے؟ یہود و نصارہ اور مشرکین لوگ کافر ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں لوگ دوسرے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ کافر ملکوں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی نوکریاں کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، تو وہاں تو ان کے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں تم جا کر نوکری نہ کرو یا تم کاروبار نہ کرو۔ ٹھیک ہے، جو باہر کے ملکوں میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، مسلمان لوگ، وہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہ آفس میں جا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کو اسکولوں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنے دل کا دوست نہ بنائیں، دلی دوست نہ بنائیں۔ جیسے مسلمانوں کو دوست بنایا جاتا ہے، دلی دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ دلی دوست کیا ہوتا ہے؟ جسے ہر بات بتائی جاتی ہے، جسے اپنے گھر کے راز بتائے جاتے ہیں، جسے اپنے دل کی باتیں بتائی جاتی ہیں، انہیں بتانے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی۔ وہ یہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ یعنی قیامت کا دن جب ہوگا تو قیامت کے دن میں انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، نامہ اعمال دیکھ کے ڈر جائے گا اور وہ کہے گا کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، میں نے فلاں گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم سے گناہ ہو گئے، ہم ان گناہوں کو کیسے مٹائیں؟ ہمارے پاس نامہ اعمال ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم اس سے مٹا لیں یا اس کو بدل دیں۔ تو نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے، رات تہجد میں اٹھا جائے، اور اس کا جتنے بھی نوافل کی توفیق ہو، نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے یہ تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائیں کریں۔ جتنی پیغمبروں نے استغفار کی دعا کی تھی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ولمنا انفسنا، اے ہمارے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، میں نے اپنے اوپر نفس پہ ظلم کر دیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یا رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، تو میری یہ خطا یہ بخش دے اور معاف کر دے اور اسے میرے نامہ اعمال سے مٹا دے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ روزانہ آپ یہ دعا کریں، روزانہ یاد کریں کہ آپ سے کون سا گناہ ہوا ہے آج۔ پھر جو گناہ ہوتے ہیں اسے یاد کر کے انسان وہ اپنے نامہ اعمال سے مٹاتا چلا جاتا ہے۔ جتنے آنسو آپ کے آنکھ سے نکلیں گے آپ کا دل بھی پاک صاف ہوتا جائے گا۔ آہستہ آہستہ روزانہ یہ عمل کرنے سے ہوگا یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پرانے گناہ یاد دلانا شروع کر دے گا۔ آپ کو یاد آئے گا اچھا میں نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، فوراً اللہ تعالیٰ کے جاگے آپ اس کے حضور معافی مانگیں گے اور شرمندہ ہوں گے اور پچھتائیں گے کہ میں نے یہ کیوں گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی آپ کا معاف کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دن کے بعد دوسرا گناہ یاد کرے گا، دیکھو تم نے فلاں گناہ۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹ جائیں، وہ سارے ایک ایک کر کے آپ کو یاد دلائے گا۔ آپ سب کی معافی مانگتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کا نامہ اعمال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو آپ کا نامہ اعمال چمکتا دھمکتا خوبصورت ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے
محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہود و نصارہ کو اللہ سے محبت کے دعوے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، یعنی اس آیت کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل کتاب، کفار اور مشرکین اور عام لوگ ہیں، کیونکہ ہر ایک سب کے سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا دم بھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ جبکہ اتباع میں یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ جس بات کو رسول اللہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، جس بات سے وہ نفرت کریں اس سے تم بھی نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تیسرا سبق اس آیت سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر بچنا چاہیے، کیونکہ بدعات سنت کی ضد ہیں، سنت کی الٹ ہیں، اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، پھر وہ کام آپ جو ہیں دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود کہا ہے۔ اور بدعات کو رواج دینے والا شخص تو شدید مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو گناہ کا حصہ اس کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو اللہ کی بات بھی مانیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانیں، اور خاص کر اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم فرائض ادا کریں، فرائض ادا کرنے کے بعد ہم گناہوں سے بچیں، خاص کر وہ گناہ جو بدعات میں ہوتے ہیں، یعنی ایسے کام جنہیں ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں اور جن کے بارے میں پوچھا جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیوں کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسے چلا آ رہا ہے، ہم تو یہ کام کرنے پہ مجبور ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو پتہ کریں کیوں یہ کام کیے جاتے ہیں، کہیں قرآن و سنت میں موجود ہیں تو کریں، اور نہیں ہے موجود تو نہ کریں، کیونکہ ایسے کاموں کی وجہ سے پھر جنت سے محروم ہو جائے گا اور کتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دیجئے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اب آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کی تردید کی گئی ہے، یعنی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی گاڈ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایک اللہ مانتے ہیں، تو تین خداؤں کو وہ مانتے ہیں۔ تو یہاں پر اس عقیدہ تثلیث کی تردید کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کو خدا مانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تو اسے پیدا کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہوتا ہے، نحیف و نزار ہوتا ہے، جب تک ماں اس کی کیئر نہ کرے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اگر تم حضرت مریم علیہ السلام کو رب مانتے ہو تو وہ تو پیدا ہوئی تھیں، ان کی ماں نے انہیں دودھ پلایا تھا، ان کی کفالت پہ تو جھگڑے ہوئے تھے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پیدائش کا یہ طریقہ تھا، تو وہ بھی اس طرح سے چھوٹے تھے اور دودھ کے محتاج تھے اور بہت ہی کمزور تھے، وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں جو محتاج ہو، جو خود پیدا ہوا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ عقیدہ تثلیث کی تردید کی جاتی ہے اور نصارہ کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں نے تیرے لیے وقف کیا، سو میری اس منت کو قبول فرما، بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا لڑکی کی طرح بچہ نہیں پیدا کرتا جیسے لڑکی بچہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ پھر فرماتی ہیں اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اور اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم علیہ السلام بہت دعاؤں کے بعد پیدا ہوئیں، وہ محتاج تھی ماں کی، تو وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ
یہاں پر یہ دعا بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے. کیا؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آیت نمبر 36 میں یہ دعا ہے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو، اس سے پہلے کہ کوئی بات کی جائے، کوئی میوزک سنایا جائے، کوئی موبائل میں، اس سب سے پہلے جا کر ماں اور بچے کے پاس، اور اگر ماں نہ ہو تو بچے کے پاس جا کے یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا. چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرمایا. دیکھیں کتنی خلوص نیت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی خوبصورتی سے اسے قبول فرمایا، یہاں تک کہ اس کے بچی کو بھی قبول فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور ان کے ہونے والے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول فرمایا، اور ایسا قبول فرمایا کہ انہیں پیغمبر بنا دیا. اور وہ پیغمبر ایسے پیغمبر تھے کہ بے شمار معجزات ان کے ہاتھوں سے ہوتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا جب ان کو قتل کرنے کے لیے یہودی آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر قیامت سے قریب نازل بھی فرمائیں گے. تو ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرمایا اور نہایت اچھی طرح سے اس کی نشو و نما کی. اسی طرح سے ہمیں بھی جب کوئی دین کا کام کرنے کی نیت کرنی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ وہ دین کا کام کرنا چاہیے تاکہ اس کی قبولیت بھی بہترین ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا. جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے اور پوچھے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے. بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے. پھر جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے. کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں کلمہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ، بات کہنی، جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کن، یعنی ہو جا. حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا تھا کن، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کن، ہو جا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے بات کہنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. تو اللہ کے کلمہ کہلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات. وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، نبی ہوگا اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. پھر زکریا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کی سوا بات چیت نہ کر سکیں گے. ان دنوں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجئے، صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کیجئے، اور وہ وقت بھی یاد کرو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا. مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع اور سجود کیا کرو. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. فرشتوں کی سیدنا مریم علیہ السلام سے بات چیت ہوتی تھی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن ایام میں سیدہ مریم ہیکل کے حجرے میں مقیم رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، ان دنوں فرشتے ان سے بات چیت کیا کرتے تھے. فرشتوں ہی نے سیدنا مریم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس کا پروردگار اس پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے سیدنا مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ ہو گزرے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم علیہ السلام بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون کی. ساتھ ہی فرشتوں نے سیدہ مریم کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ بطور شکریہ اللہ تعالیٰ کی مزید فرمانبردار بن کر رہیں اور اس مسجد میں جو جماعت ہوا کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کر نماز با جماعت کا اہتمام کریں. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تو نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم
اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے گا، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ یعنی مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئیں تو ان کی کفالت کا جھگڑا پڑا۔ تو وہاں پر جو قرآن اندازی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بہتا ہوا پانی ہوتا تھا، بہتے ہوئے پانی میں سب لوگ اپنے لکڑی کے قلم ڈال دیتے تھے۔ لکڑی کے قلم یا کوئی بھی چیز بہتے پانی میں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، مگر جس کا قرآن نکلتا ہے اس کا قلم الٹا بہنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ذکر علیہ السلام کا قلم الٹا بہنے لگا، تو ان کی جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی۔ اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کے بھی کلام کرے گا۔ اب سب لوگ ہی بچپن میں تو سب لوگ کلام نہیں کرتے، لیکن بڑی عمر میں تو سب لوگ کلام کرتے ہیں، ادھیڑ امریر بڑھاپے میں سب لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بطور خاص کیوں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ کر بات چیت کریں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اس وقت وہ جوان تھے، جب وہ واپس آئیں گے 40 سال یہاں رہیں گے تو اس وقت وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ وہ بڑی عمر میں پہنچ کے بھی تو بات چیت کریں گے۔ یعنی یہاں پر یہ ایک گواہی اور ایک نشانی بتا دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اور اپنی زندگی یہاں پر بسر کریں گے۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہو گئیں اور پوچھنے لگی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میری تو کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اب اگر مریم علیہ السلام خدا ہیں بقول نصارہ کے بقول عیسائی کی، تو یہ بتائیں کہ اگر مریم علیہ السلام خدا ہیں تو وہ کیسی خدا تھیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں غیب کی خبریں نہیں معلوم تھیں کہ میرے ہاں بچہ ہوگا تو وہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ جو رب ہوتا ہے وہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، پھر پیدا کرنے کے بعد اپنے مخلوق کی پرورش بھی کرتا ہے، رب ہے، پھر وہ رازق ہے، اسے رزق بھی دیتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام تو مجبور تھی، مریم علیہ السلام تو ایک عورت تھی، انسان تھی، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رب ہوتی تو وہ نہیں پوچھتی، بلکہ انہوں نے پوچھا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایسے ہی ہوگا، اللہ یعنی میں جو کچھ چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، میں تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ بن مریم کو کتاب اور حکمت کی اور تورات کی اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا، اس کے علاوہ وہ خوبصورت لکھا بھی کرتے تھے، تورات ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، تورات پر انہیں اتنا عبور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پہ الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرا دیتے تھے اور انہیں چپ کرا دیتے تھے، اور یہودی ان کے حافظے پر حیران و ششدر رہ جاتے تھے، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آئے تو کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، پھر میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اسے مادرزاد اندھا کہا جاتا ہے، اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ کوڑی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ پاؤں سفید ہونے لگتے ہیں، سن ہونے لگتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں کے سروں سے شروع ہوتا ہے اور وہ سریں آہستہ آہستہ جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پاؤں استغفر اللہ لوگوں کے جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پہ ہاتھ پھیر کر ان کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، قبر کے پاک قبرستان میں جاتے، قبر کے مردے کو کہتے زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو کے باہر نکل آتا تھا۔ تو پھر جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر عیسائیوں کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود انسان تھے، خود بندے تھے، خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو اے عیسائی اور نصارہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے معجزات تھے، یہ معجزات تو میں نے انہیں دیے تھے، وہ
تو ایک مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی میرے حکم سے، تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اب یہاں سے مٹی سے بنانے کی بات کی، یہاں پر دیکھیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اب ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، مٹی لی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، تو پھر کیا ہوا، وہ آنکھوں سے دیکھنے لگے، کانوں سے سننے لگے، اٹھ کے بیٹھ گئے، زبان ایسی کہ بولنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایسا، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ کام، یہ پریکٹیکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کر کے دکھا دیا۔ وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے۔ آپ نے بھی کبھی اپنے بچپن میں جو ہے مٹی سے کھلونے بنائے ہوں گے۔ سب بچیاں، سب لڑکیاں زیادہ تر کیا کرتی ہیں، جب مٹی سے کھیلتی ہیں تو کھلونے بناتی ہیں، اور کھلونے کے ساتھ ساتھ ہم مورتیاں بھی بناتے تھے، کبھی چڑیا کی شکل بنا رہے ہیں، کبھی کچھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں چلنے لگتی تھی، کان سننے لگتے تھے، پرندے پھڑپھڑانے لگتے تھے، سانس آنے جانے لگتی تھی، خون اس میں بہنے لگتا تھا، تو کیا ہوتا تھا، وہ زندہ بن جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتا دیا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری عبادت نہیں کرو بلکہ عبادت اس کی کرو جس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس کی تعلیم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک ہی تھی، کیا تھی تعلیم؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام پیغمبروں کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک ہی تعلیم دی تھی۔ اور اس قرآن کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پہ چل کے ہم تیری عبادت کر سکیں اور تجھ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پورا قرآن دے دیا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے کفر اور انکار کا پتہ چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں تو انہیں مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے کی ضرورت کیوں تھی؟ حواری کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا، جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک ان کافروں پر غالب رکھوں گا، تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایوارڈ دیا۔ جن لوگوں نے کہا، جن حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ان کا یہ کہنا اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے یعنی نصارہ، انہیں قیامت تک ان کافروں پہ غالب رکھوں گا۔ آج آپ دیکھیں عیسائیوں کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ پورا کیا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی تو آپ کو میں غالب رکھوں گا، تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا اور آخرت میں شدید سزا دوں گا اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کفر کا مطلب ہے اللہ کو ایک نہیں ماننا، کوئی شرک کر لینا، کوئی بدعت کر لینا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کفر سے بچنا ہے، ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی بدعت سے بچنا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے لبریز ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا
تو وہ ہو گئے تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی لوگ کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں رب مانتے ہیں، اس لیے ہم انہیں سن آف گاڈ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کیوں مان رہے ہو؟ ان کی تو والدہ پھر موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی موجود نہیں تھی، باپ بھی موجود نہیں تھے، انہیں تو مٹی سے بنایا تھا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اگر کوئی شخص علم وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے تو آپ اسے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی بات کی جاتی ہے مباہلہ کی، یہاں پر مباہلہ کیا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر موجود ہوتے ہیں اور پیغمبر کو نعوذ باللہ کوئی کہے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، نہیں مانتے، تو پیغمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے میدان میں آ جاتا ہوں، تم اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان والوں کو لے کے میدان میں آ جاؤ، پھر دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو پیغمبر کے علاوہ جو دوسرے لوگ جھوٹے ہوتے تھے ان پر اسی وقت عذاب ہو جاتا تھا۔ عیسائیوں کو یہ بات معلوم تھی، انہیں جب مباہلہ کی دعوت دی گئی وہ اس مباہلے سے دور ہٹ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ پیغمبر تھے، اور یا پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر ہوئے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے پر عذاب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا مقابلہ نہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 101 تک اہل کتاب کے شر کی تفصیل ہے کہ اہل کتاب کیسے کیسے شر کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہیے، یعنی کیسی کیسی برائیاں کرتے تھے اور کیسے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے اہل کتاب ایسی بات کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ ان سب باتوں سے منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے گواہ رہو ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہود و نصارہ یا غیر مسلم کو دین کی دعوت دینی ہے۔ اس بات کی طرف دیکھیں، عیسائیوں کی طرف جائیں یا یہودیوں کی طرف جائیں تو اس پہ لڑنا شروع نہیں کر دینا کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ نہیں ہے، تم ان کو مانتے ان کو گاڈ نہیں مانو، گاڈ تو صرف ایک اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے عبادت کرنے، ایسے تبلیغ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن باتوں میں تمہارے اختلافات ہیں ان باتوں کا تذکرہ مت کرو، جن باتوں میں تم لوگ اکٹھے ہو، جن باتوں میں تمہارے آپس میں مشابہہ ہے، جو باتیں تمہارے آپس میں سملر ہیں ان پہ بات کرو۔ کیا سملرٹیز ہیں؟ ایک اللہ ہمارا بھی ہے، ایک اللہ ان کا بھی ہے، تو ہم نے ایک اللہ کی بات کرنی ہے اور ایسی بات کرنی ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے بن گئے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بن گئے ہیں۔ فرقے اس وقت نہیں بنے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس کے بعد بھی تھوڑے عرصے تک نہیں بنے۔ فرقے جب بنے ہیں جب امام آئے ہیں اور اماموں پہ جھگڑا شروع کر دیا کہ ہمارا امام سچا ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارا امام سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو ان لڑائی جھگڑے کی باتوں میں باتیں نہ کرو جن میں اختلاف ہے، بلکہ جو باتیں مشترک ہیں ان پہ باتیں کرو۔ سب کا اللہ ایک ہے اور سب کا قرآن ایک ہے، سب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، تو ان کے اوپر بات کرو تبلیغ کرنے کے لیے۔ اگر تم نے تبلیغ کرنے کے لیے اختلافی باتوں پر بات کی تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا پڑ جائے گا اور دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ 65 آیت نمبر پہ بیان کرتے ہیں اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد میں ہوئی ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ یعنی یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نعوذ باللہ، اور نصارہ کہتے تھے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ جو تم نے اپنے گروہ بنائے ہیں یہودی اور عیسائی یہ بعد میں بنے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں۔ تم لوگ اتنی بھی نہیں بات سوچتے ہو، یعنی اتنے بیوقوف ہو کہ تم لوگ ایسی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ کا حکم ماننے والے تھے،
اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تمغہ دیا گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں ایوارڈ دیا جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایوارڈ دیا۔ کیا ایوارڈ دیا؟ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ہمارے دلوں میں بھی کوئی شرک، کوئی ریاکاری، کوئی بدعت گھسی ہوئی ہو، کوئی چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اسے ہمیں دکھا دے اور اسے ہم سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہیں کہ یہ میرے بندے وہ تھے جو شرک نہیں کرتے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، آمین ثم آمین۔ بلا شبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید پہ قائم تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تم قریب نہیں ہو، قریب تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے اور اللہ اور ایمان لانے والوں کا حامی اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ یعنی دیکھیں ان لوگوں کو اس بات کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس طرف گمراہی کو جا رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو آپس میں کیوں گڈمڈ کرتے ہو؟ جانتے بوجھتے سچی باتیں کیوں چھپا جاتے ہو؟ اے اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا، ایک پہر پچھلے پہر تو ان پر ایمان لے آؤ اور پھر اگلے پہر اس کا انکار کر دو۔ یہ کون سے تھے؟ یہ یہودی تھے۔ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ یہودی کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ کیوں تھے مدینہ میں؟ اس لیے مدینہ میں تھے کہ ان کی تورات میں یہ لکھا تھا کہ ایسے ایسے شہر میں جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے، جہاں پر آتش فشاں کی کالیب چٹانیں ہوں گی، پہاڑیاں ہوں گی، اور وہاں پر آپ کا پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا تو آپ نے وہاں موجود رہنا، اپنے پیغمبر کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ وہاں پر مدینہ میں آباد تھے، مکہ میں یہودی نہیں تھے۔ اچھا، مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، لوگ آ کے ان کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، تو یہودی بھی جاتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ دیکھو، ایک دفعہ تم ان کی بات سنو نا، صبح بات سنو، شام کو انکار کر دینا، تاکہ یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا تو یہ ذرا مشکل میں پڑ جائیں کہ یہ کیا چکر ہے، یہ یہودی تو بڑے ایمان والے ہیں، اہل کتاب ہیں، علم والے ہیں۔ جب یہ علم والے اس نبی کو نہیں مان رہے تو یقیناً کوئی گڑبڑ ہوگی، تو ہم بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انہوں نے ایک ٹرک کی تھی، ایک چالاکی کی تھی کہ ایک دفعہ ایمان لے آتے تھے، پھر کہتے تھے نہیں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا یہ کوئی پیغمبر نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح سے کہہ کے وہ ایمان سے پھر جاتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو، یعنی وہ کہتے تھے کسی پر اعتبار نہ کرو، اور آج تک وہ یہی کہتے ہیں۔ یہودی صرف یہودی پہ اعتبار کرتا ہے یا غیر یہودی پر اعتبار نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا۔ ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے، فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا سورہ آل عمران میں، اور اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ انصاف سے فرما رہے ہیں کہ سارے یہود برے نہیں ہوتے۔ کچھ یہودیوں کو اگر آپ خزانہ دیں گے اور جب آپ ان سے امانت رکھوائیں گے، واپس کریں گے، وہ آپ کو پورا خزانہ واپس کر دیں گے۔ کچھ ایسے ہیں اگر آپ انہیں 1 دینار دے دیں، 1 روپیہ بھی دیں گے تو وہ ادا نہیں کریں گے، وہ واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہو، یعنی میرا قرضہ واپس کرو، میرا قرضہ واپس کرو، آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو تب جا کے وہ آپ کو 1 روپیہ واپس کرے گا جو آپ نے اس کے پاس رکھوایا ہوگا۔ جس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان پڑھوں یعنی غیر یہودیوں کے علاوہ اس کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ غیر یہودیوں کو جتنا مرضی مارو، قتل کرو، ان کے مال لے لو، ان کو ساتھ جتنی مرضی زیادتی کرو، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا۔ یہ لوگ اس لیے یہ لوگ سب کچھ زیادتی کرتے ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں لگا رہے ہیں، یعنی یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ یہودیوں کی باطنی خباثتوں کا ذکر کر کے درمیان میں ان کی بددیانتی کا ذکر کیا، اس نسبت سے آیا ہے کہ ان دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ڈر کا فقدان، تقوی کا فقدان، کہ ان کے اندر تقوی نہیں تھا، ان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے باک اور نڈر ہو گئے تھے، نہ وہ اللہ کے احکام بیان کرنے میں دیانت سے کام لیتے ہیں، نہ ہی دوسرے لوگوں سے معاملات میں دیانت کو ملحوظ رکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا کہ وہ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا وہ جو کچھ بھی کر لیں دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی۔ اسی ظلم کی وجہ سے وہ غیر اسرائیلیوں کے مال کو ہر جائز اور ناجائز طریقے پر ہڑپ کرنے کو کچھ جرم نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کے یہاں یہ جرم نہیں ہے کہ غیر یہودی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی غیر یہودی کے بچے کو مار دیا، کسی غیر یہودیوں کو مار دیا، ان پہ بم مار دیا، ان پر جو ہے میزائل مار دیا، یہ ان کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے، اس پہ آپس میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں غیر یہودیوں کے ساتھ جو مرضی کرو۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کے وعدے کو اور اپنے قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی یہود و نصارہ جھوٹی باتیں کرتے تھے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم غیر یہودیوں کو ماریں یا ان کا مال ہڑپ کر لیں تو ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیت ہے۔ کیا ہے آیت؟ کہ بعض لوگ جو ہیں دین کے نام پر کھانے پینے کا کاروبار رکھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں مال سمیٹنے کے لیے وہ دین کا کاروبار کرتے ہیں، دین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پیر فقیر اور مزاروں میں آپ نے دیکھا، جو مزار میں بزرگ تھے وہ تو مر گئے، وہ تو اللہ کے حضور چلے گئے، اب ان کو تو کچھ نہیں پتا کہ ان کی قبر پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی نے بڑی امام بنا لیا ہے، کسی نے داتا صاحب کا نام رکھ دیا ہے، وہاں پہ کیا مال سمیٹا جا رہا ہے، مال سمیٹ کر اپنے گھر بنائے جا رہے ہیں اور اب کاروبار بنا لیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جی یہ بزرگ نے آپ کے لیے یہ کام کر دیا، یہ بزرگ یہ کام کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، نعوذ باللہ یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی بات بیچتے ہیں، دین کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ جب قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ شوق یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں انہیں گناہوں سے بھی پاک نہیں کروں گا، انہیں دکھ دینے والا عذاب دوں گا۔ عذاب کئی طرح سے ہوتے ہیں، دکھ دینے والا عذاب ہوتا ہے، عذاب علیم، درد ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو درد دینے والا عذاب بھی ہوتا ہے۔ عذاب الحریق یعنی جلانے والا عذاب بھی ہوتا ہے۔ عذاب شدید بہت سخت قسم کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو عذاب کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے اعمال کریں گے ویسے عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور ان اہل کتاب میں آیت نمبر 78 میں فرمایا ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے ہیں، اب پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے لہجہ ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، کتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں، یعنی ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں زبان کو موڑ تروڑ کر کہ یہ تورات میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نازل نہیں کی ہوتی۔ دیکھیں بہتان باندھنا بہت بڑا سخت گناہ کا کام ہے۔
جیسے ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان پہ بہتان باندھے، غیبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ کوئی انسان کے اندر برائی موجود ہے اور آپ نے وہ کی، بہتان یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اندر، اس عورت کے اندر وہ برائی موجود نہیں تھی اور آپ نے وہ برائی اس پہ لگا دی، یہ بہتان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کا پر کتنا بڑا انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے کہ فلاں انسان نے میرے خلاف ایسی بات کی جو میرے اندر یہ برائی موجود نہیں تھی، آپس میں دل میں پھٹ جاتے ہیں، آپس میں دل میں برائیاں اور دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فلاں نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ جب اس کو آپس پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میرے بات میں ایسی بات کی تو دل خراب ہو جاتے ہیں، اس سے بات کرنے کو انسان کو دل نہیں کرتا کہ اس نے میرے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے، میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، اس نے معاشرے میں پھیلا دیا۔ تو یہودیوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ بہتان زبردست قسم کا لگا دیا اور دیدہ جان بوجھ کر جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ دیکھیں، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، محدثین کرام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، بڑی بڑی عالمائیں ہوتی ہیں، جب وہ قرآن سکھاتے اور سیکھتے ہیں نا تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر جو بعض دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے دنیاوی مال سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ نہ بھی کرنا چاہیں، علماء کرام جو لوگ ہوتے ہیں مرید، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے دل میں ایسی محبت آتی ہے کہ وہ اس کو ہی رب ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو بندہ کرتا ہے اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو بندہ جس بات سے منع کرتا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے اسی کے اوپر لگ جاتے ہیں، اسی کے بتائے ہوئے حلال و حرام کو حلال و حرام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے بہت سے پیر اور فقیر بنا کے رکھے ہیں، ان کو لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، انہی کو رب مانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں میرے بندے بن جاؤ۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ دیکھا ہوگا، فیس بک میں دیکھا ہوگا کہ زندہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، اور جا کے لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبر کی بات علیحدہ، زندہ انسان کو سجدہ، بھائی زندہ انسان تو کھانے پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، وہ تو سو جاتا ہے جب مجبور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کے اندر سے جو خراب چیزیں ہوتی ہیں انہیں نکال دینے کا محتاج ہے، اگر اس کا یہی بولا بازار یہ رک جائے تو اس کے لیے کتنی مصیبت آ جائے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو جائے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، اگر وہ زندہ پیر جو ہے شوگر میں مبتلا ہو جائے وہ بھی انسولین لگاتا پھرتا ہے، اسے بھی بی پی ہائی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک دن مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، تو اس کے آگے تم کیوں چھکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، جس سے بھی آپ قرآن کی تعلیم لیں، جو آپ کو علماء کرام ہو، جو تفاسیر بیان کرنے والے ہوں، ان سے محبت، دلی محبت دوسری طرح سے رکھیں، مگر ان سے اس طرح کی محبت نہ رکھیں کہ جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ اس پر حکم نہ چلائیں، اس کی بات نہ مانیں، بلکہ اس کی بات مانیں جو قرآن و سنت کے مطابق حکم دیتا ہے، اس کے مطابق کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی پرسنالٹی کے اتنے فین ہو جائیں کہ ہر وقت اسی کا دل دماغ میں، آپ کے دل دماغ میں اس کا تصور رہے۔ جیسے آج کل کے دور میں بچوں کے دل دماغ میں کسی فٹ بالر کا، کسی سپورٹس مین کا تصور رہتا ہے، کسی اداکار، کسی فنکار کا تصور رہتا ہے، ہر وقت دماغ میں چلتا ہے اب اس نے کیا کھایا، اب اس کو فالو بھی کرتے ہیں، وہ کیا کھا رہی ہے، وہ کیا پی رہی ہے، وہ کیا سو رہی ہے، وہ کیا پہن رہی ہے، ہر وقت اسی کا دماغ میں چلتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کا احساس رہتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، پرسنالٹی کو پوجنے لگتے ہیں، پرسنالٹی کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی کی پرستش کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، بلکہ اصل انسان، اصل دین کرنے والا تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے اور خود بھی پڑھتے ہو اس تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ وہ نبی تمہیں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی پیغمبر نازل کیا، ان کے ساتھ کوئی کتابیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں سے اور ان کی قوموں سے یہ وعدہ لیا، پیغمبروں نے اپنی قوموں سے وعدہ لیا کہ میرے بعد فلاں فلاں پیغمبر آئیں گے، ان کے پاس کتاب ہوگی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے،
مثال کے طور پر تورات ہے یا انجیل ہے، تو اس تورات اور انجیل کو وہ آدمی، وہ پیغمبر کہے گا کہ یہ درست ہیں۔ یعنی قرآن کی سچائی کی ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن پچھلے آنے والی جو قرآنی صحیفے ہوتے ہیں، جو پیغمبر کے اوپر کتابیں اترتی ہیں، اس کو کہتا ہے وہ سچ ہے جو نازل کی، یہ ایک گواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے، ان کی قوموں سے، اور پیغمبروں نے اپنی قوموں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے میرے بعد، میرے جانے کے بعد کوئی پیغمبر آئے اور تمہاری کتاب کو کہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، تو اپنی جنریشن کو بتا دینا کہ جب ایسا پیغمبر آئے تو اس کی بات مان لینا، پھر اس کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس وعدے کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبی نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیغمبروں سے سوال کریں گے، تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، یقیناً ہاں۔ پھر پیغمبر اپنی قوموں سے پوچھیں گے، میں نے تمہیں یہ وعدہ دیا تھا کہ تم میرے بعد تو فلاں پیغمبر آئیں گے، تم نے بات مانی؟ کیا تم نے بات مانی تھی؟ پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بات پہنچا دی؟ یعنی سب کی گواہیوں سے اور سب کی جو بات ہے پوچھ گچھ ہوگی سب کے وعدوں سے۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس وعدے سے پھر جائے گا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ موجود ہے سب چاروں ناچار، یعنی چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے تابع فرمان اور مسلم ہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دیجئے، ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی۔ بار بار دیکھیں نازل ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل یا زبور ہے تو اس پر ایمان کہا گیا ہے۔ صاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اتارا گیا، جو نازل ہو گیا، کیونکہ نازل ہوئی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اب جو یہود و نصارہ کے پاس ہے وہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم سے جب ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو عیسائی ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ انجیل اور تورات تو صحیح ہے، اتاری گئی ہے، تو اس پہ ایمان لاؤ، ہمارے پر تو یہ لکھا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ جواب دینا ہے، ہم اس تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ اب جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں تو آپ کے بڑوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس کو تو بدل ڈالا ہے، تو اس بدلی ہوئی بات پہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے تابع فرمان ہیں، یعنی ہم تمام پیغمبروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب اسلام آنے کے بعد یہود و نصارہ کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، مشرکین کا جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کا کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کا کوئی دین قبول نہیں ہوگا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دین ہوگا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، 87 میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس ان کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ کن کے اوپر؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور کفر میں بڑھتے ہی رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اس کی ایک صورت تو یہ ہے، مثلا یہود سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے
کفر کا رویہ اختیار کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا جو ان کے کفر میں مزید اضافے کا سبب بن گیا، ایسے ان کے حق میں توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، مرتد کہتے ہیں پھر دوبارہ کافر ہو گیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں، ایسے شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرتد ہو جانے کے بعد کفر پہ ڈٹا رہا، جب موت کا وقت آیا تو توبہ کی سوجھی، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کب قبول ہوگی؟ جب اپنے گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اس کے بعد دل میں یہ خلش ہوتی ہے ہم سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، اس پہ شرمندگی ہوتی ہے، اس پہ اکڑ اور فخر اور غرور نہیں کیا جاتا، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم یہ گناہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے، ایسے شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں جو کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اور اگر وہ زمین بھر سونا دے کر خود چھٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز جو ہے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت اصل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تول رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری نیکی نہیں قبول ہو سکتی جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان نہ کرو۔ سب سے پیاری چیز ہماری کیا چیز ہوتی ہے؟ آج ہم مسلمانوں میں سب سے پیاری چیز ہماری نیند ہے۔ رمضان مبارک میں دیکھ لیں نیند ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ہم پھر کمی بیشی کر سکتے ہیں، نیند میں کمی بیشی ہو جائے تو انسان کا دل دماغ ساتھ نہیں دیتا، سر میں درد ہو جاتا ہے اور نیند چھڑانا مشکل ہوتی ہے۔ تو نیند جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نیند کی قربانی ہی لازمی دینی پڑتی ہے۔ دین کا سبق تعلیم لینے کے لیے، اس کا سبق یاد کرنے کے لیے ان 24 گھنٹوں میں سے ہمیں زبردستی ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے گھر کے کاموں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، باقی کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ نیند میں کمی بیشی کر کے ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑا محبوب ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے پر حرام کر لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد جو 12 بیٹے تھے جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل بنے تھے۔ ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اور اس کو قرآن میں اسباط کے نام سے، اولاد اسباط، اولاد یعقوب کیا کہا جاتا ہے؟ اسباط کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ تو بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے کیونکہ ہمارے باپ نے اسے حرام کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ ان یہود سے کہیے اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو، یعنی وہ عبارت پڑھو کہ ہمارے پر اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ ہی فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں تمغہ دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایوارڈ مل رہا ہے۔ سب سے بڑا ایوارڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حنیف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی کیسی اذیت آئے، کتنی ہی تکلیفیں آئیں، صرف اللہ کو خالص کر کے پکارو، کسی دوسرے کی طرف دل میں شبہ بھی نہ آئے، کسی دوسرے کا خیال بھی نہ آئے،
ہمارے اپنے دل میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دوا بھی اس وقت اثر کرے گی جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں ایسے ڈاکٹر سے ملا دے، ایسی دوائی ہمیں دے دے جو ہمارے بچے کے لیے موافق آ جائے، جو ہمارے لیے موافق آ جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی تلاش کریں، اس کے بعد دوائی حاصل کریں اور دوائی لیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں۔ کوئی مشکل پریشانی آ گئی، کوئی گھر میں ایسی بات آ گئی، کوئی معاشی مشکلات آ گئی تو اپنے معاشرے کو یا اپنے ہی حالات کو نہ کوسیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے بعد تدبیر کریں۔ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب آگ میں جانے لگے انہوں نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی، انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے جواب کا کتنا اچھا جواب دیا کہ ان کے لیے آگ ہی ٹھنڈی اور گلو گزار بنا دی۔ وہاں وہ آرام سے رہے اور باہر آئے۔ پھر جب اپنے گھر سے نکالے گئے تو صرف ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا، خالی ہاتھ گھر سے نکلے تھے۔ جب ان کے شہر والوں نے انہیں نکال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں ایسی نسل دی، ایسی اولاد دی کہ پیغمبر ہی پیغمبر ان کی اولاد میں سے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی محبوب چیز بیٹے کو قربان کرنے کو کہا۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں پوچھا، اے اللہ میں اس بیٹے کو کیوں قربان کروں، ذرا اس کی وجہ تو بتا دیں، کوئی لاجک تو بتا دیں۔ جیسے آج ہماری یونیورسٹی کے بچے پڑھے ہوئے بچے کہتے ہیں کوئی بھی انہیں دین کی بات بتاؤ تو کہتے ہیں کوئی لاجک ہمیں بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لاجک نہیں پوچھی تھی، کوئی بحث نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، فوراً سر جھکا دیا، اے رب تیرا حکم ہے میں مانوں گا۔ ہر طرح سے حنیف تھے، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں لوگوں کا امام بنا دیا اور ایک تمغہ دیا کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو کسی دوسرے کو نہیں پکارتے تھے، خالص مجھے پکارتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، کوئی بھی مشکل اور آزمائش آئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ کوئی بھی مشکل پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تدبیر کریں تو تدبیر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ پریشانی اور مشکل دور کر دے گا۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا وہ مکہ میں واقعہ ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جو شخص اس حکم کا انکار کرے گا، خوب سمجھنے اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی ایک ایسا بندہ جس کے اوپر صاحب استطاعت ہو گیا ہے حج کرنا، وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو گیا۔ پھر یعنی وہ جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کام کرتا۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ عام ہیں اور وہ موجود ہیں، ان شرائط کو دیکھیں۔ عورت کے لیے استطاعت ہونے کے لیے، صاحب استطاعت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس اس کے محرم کا بھی پیسہ ہو، اس کے محرم کا بھی پیسہ ہو، وہ اپنے محرم کو بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہو، تب اس کے پر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کس نے ساری زندگی اپنے لیے پیسے اکٹھے کیے لیکن آخر میں ایسی بیماری آ گئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنا پیسہ کسی دوسرے کو، ایسے بندے کو دے گا جس نے اپنا حج کیا ہوا ہوگا اور وہ اس کا حج بدل کرے گا۔ تو حج جس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اسے لازمی حج کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تورات میں وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے تورات میں یہ ساری باتیں چھپا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کھول کھول کے بیان کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ ان کے پاؤں کے نشان موجود ہے جو آج بھی موجود ہیں، جسے وہاں کی گورنمنٹ نے ایک شیشے کے باکس میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں پہ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھیں، آپ کو یقین آ جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے اور یہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو یہی قبلہ سچا قبلہ ہے، یہی پیغمبر سچے پیغمبر ہیں، ان کی تعلیمات سچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہو گیا اسے لازمی وہاں کا حج کرنا چاہیے۔ آپ ان اہل کتاب سے کہیے، یعنی یہود و نصارہ سے کہیے، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی تورات اور انجیل میں تمہاری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔
کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ یعنی یہودیوں کی اسلام دشمنی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے جاتے۔ پہلی بات جو ذہن نشین کرائی جاتی وہ یہ تھی کہ جس نبی پر بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ یہ نبی نہیں ہیں۔ اگر یہ وہی نبی ہوتے تو قبلے کو تبدیل کیوں کرتے جو سب انبیاء کا قبلہ رہا، یا جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہے ہیں؟ اس قسم کے مسائل میں انہیں گڑبڑا کر انہیں دین سے دور کیا جاتا تھا۔ تم اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے سچے ہونے کی گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ یعنی یہود و نصارہ کا یہ دلی خواہش ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ بن جائیں، اور تم کفر بھی کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ آج بھی ابھی بھی ہم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ ان کی سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ کا دامن کیا ہے؟ قرآن، اور ضرور راہ راست پر پہنچ جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا ڈرنے کا حق ہے؟ کہیں اکیلے بھی ہو، کہیں تنہا بھی ہو تو کیا کرو؟ کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ کوئی سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، اب تو گناہ انسان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ ایک کلک کرنے پر، ایک بٹن کرنے پر، ایک فنگر کے ٹچ سے کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی باتیں اس میں کھل جاتی ہیں، طرح طرح کی سائٹس کھل جاتی ہیں۔ تو کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اکیلے اور تنہائی میں بھی جا کے بری باتیں نہ دیکھو، اپنی آنکھوں کو گندگی مت دکھاؤ، اپنے کانوں کو گندگی مت سناؤ، اپنی زبان کو گندگی مت بتاؤ، مت کہو، اور اپنی انگلی کے اشارے سے، انگلی کے ٹچ کے اشارے سے اپنی باتیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں بغیر تصدیق کیے دین سمجھ کے اسے آگے نہ کرو۔ جو بھی کوئی اچھی بات آتی ہے اس کی تصدیق کریں، آیا یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، پہلے اس کی تصدیق کریں، اس کے بعد اسے آگے پہنچائیں۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ایسی بدعت سے، ایسی غلط باتوں سے بھری ہوئی ہو کہ ہمارے آگے کرنے کی وجہ سے، ہمارے فارورڈ کرنے کی وجہ سے کسی نے عمل کر لیا ہو اور اس کے گناہ کا وبال بھی ہمارے سر پڑا ہوا ہو۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں پھیلائیں جو آتھینٹک ہو، جو آپ کو معلوم ہو کہ واقعی یہ قرآن حدیث ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سچی پتہ بھی چل جائے اور آپ کو نہ معلوم ہو رہی ہو کہ یہ قرآن حدیث ہے تو اس کو آگے نہ کریں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہہ رہے ہو کہ دیکھو، مسلمان ہی مرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مرنا، اور تم ایسے نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ مسلمان سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیسے مسلمان رہو گے؟ کیسے اس راہ پہ قائم رہو گے؟ جب تم اللہ کی اس رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں نہیں لڑو، یہ مسجد تمہاری، یہ مسجد ہماری، یہ تمہارا مسلک، یہ ہمارا مسلک نہیں۔ ہمارا تو ایک اللہ ہے، ہمارا تو ایک قرآن ہے، ہمارا تو ایک پیغمبر ہے، ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت ڈالی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکین مکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان قبیلوں میں آپس میں ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں، صدیوں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، صدیوں بدلے ہوتے رہتے تھے۔ اگر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا اونٹ قتل کر دیا تو دوسرا قبیلہ اس کے تمام اونٹوں کو قتل کر دیتا، لوگوں کو قتل کر دیتا۔ پھر جس کے قتل ہوتے وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا، یہ کہہ کے تم نے بدلہ لینا ہے۔ پھر اپنے مقتولوں کا بدلہ لیا جاتا، پھر دوسرا وہ بدلہ لیتا۔ اس طرح بدلے کی جو تھا وہ رسم چلتی رہتی۔ ایک دوسرے کے تم خون کے پیاسے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، قرآن اتارا، وہی مکے کے خونی دشمن آپس میں کیسے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے کیسے جان نثار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں آپ نے یہ سنا ہوگا، آپ نے یہ واقعہ بچپن سے پڑھا ہوگا کہ جب جنگ میں زخمی ہو گئے اور لوگ مرنے لگے تو کسی نے ان کے منہ کے آگے پانی رکھا، اس نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں پیاسا ہے، تم اس کو دے دو۔ جب ان کے پاس پانی لے کے پہنچے، انہوں نے کہا نہیں، خود پیاسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، فلاں پیاسا ہے، اس کو پانی دے دو۔ اسی طرح سے کرتے کرتے جب آخر تک پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ جب وہ واپس آئے، جنہوں نے پانی کے لیے آگے کہا تھا، پانی مانگ رہے تھے، سب کے سب دم توڑ
چکے تھے، یعنی سب نے مر جانا گوارا کیا مگر یہ گوارا نہ کیا کہ ہمارا مسلمان بھائی پیاسا مر جائے، اس کے لیے پانی آگے کر دیا۔ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ پانی اب صدقہ کر کے ساری زندگی کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں۔ کہیں نہر کھدوانا تو اب بہت مشکل کام ہے، آپ کہیں واٹر کولر لگوا سکتے ہیں، واٹر کولر لگوا دیا، کہیں مسجد میں کہیں راہ چلتے کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں ٹیوب ویل لگا دیا، یہ بہت بڑی، کہیں نلکا لگوا دیا، یہ نیکی کا کام ہے۔ اچھا یہ تو بڑے کام ہے، چھوٹے کام کوئی آپ سے پانی مانگے تو آپ اسے دے دیں۔ آپ مسجد جاتے ہیں یا آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، آپ بس میں کھڑے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی آپ سے پانی مانگے تو آپ یہ نہیں کہ یہ تو میرا منرل واٹر ہے، یہ تو میرا نیسلے کا پانی ہے، میں نے تو اتنا مہنگا خریدا ہے، میں تو نہیں دیتی، یا میرا منہ اس میں لگا ہوا ہے میں تو نہیں دیتی۔ آپ فوراً اس کو دے دیں اور اس کو بتا دیں میرا جھوٹا پانی ہے، میں نے اس پہ منہ لگایا، اس کا دل کرے گا وہ لے لے گا اور دل نہیں کرے گا تو نہیں لے گا۔ یعنی کوئی پانی مانگتا ہے آپ خود لے کے جائیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اس بات کی عادت دلائیں۔ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بوٹلز دیتے ہیں پانی کے لیے لنچ باکس میں، تو چھوٹی سی ایک بوٹل اور دیں، بیٹا یہ تم لے جاؤ پانی، جو تم سے پانی مانگے یہ تم اس کو پانی دے دیا کرو اور اس کو ثواب ملے۔ آپ اپنے بچوں کو لنچ دیتے ہیں، کبھی کبھی ڈبل لنچ دے دیا کریں، بیٹا یہ فلاں کو بھی دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا، اپنے دوستوں کو تم سمجھتے ہو دے دو۔ شیئر کرنے کی عادت ڈالیں، دینے کی عادت ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، تو اس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ مبعوث ہوتے اور نہ قرآن آتا تو یہ تو سارے کے سارے قبیلے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم آگ کے کنارے کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہتے ہیں جو نیکی کی طرف ہونے چاہیے، جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہیں، برے کاموں سے روکتے رہیں، ایسے ہی مراد پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری پوری مسلمانوں کی جماعت کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو قرآن و حدیث اور دین کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو یاد دلاتے رہیں اور لوگوں کو اس طرف بلاتے رہیں۔ یعنی باقی لوگ تو باقی کام کریں، کچھ لوگ ضرور لازمی ایسے ہونے چاہیے۔ نیز تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب دیا جائے گا اس دن، جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ کن کے چہرے روشن ہوں گے؟ جو ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے بدعت اور گمراہی نہیں کیا ہوگا، جو خالص توحید پہ ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور سیاہ ان کے ہوں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے بدعت کی ہوں گی، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جو قبروں پہ جاتے ہوں گے، جو لوگوں کے آگے جھک جاتے ہوں گے، لوگوں سے مانگتے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے تھے اب اس کے بدلے تم عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، یہ اللہ کے سائے میں رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ خدا نہ خواستہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، جب دنیا میں کہیں بہت زیادہ آندھی طوفان سیلاب زلزلہ آ جائے لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، بلکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے آگے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو تمہارے لیے قرآن اتار دیا، ٹھیک ٹھیک باتیں بتا دی، پیغمبروں کے قصے سنا دیے، اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ اب تمہاری مرضی ہے تم اس کو مانو یا نہیں مانو۔ میں نے تو ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جب تم کفر کرو گے، شرک کرو گے تو اپنے کفر اور شرک کے بدلے میں جہنم میں جاؤ گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، اس کے لیے میں نے قرآن اتار دیا، اس کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیج دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے ایمان نہ لائے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہارے ایمان لانے کی کوئی چندہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے تو آسمان اور زمین ہے، میں نے ہی تو ان کو پیدا کیا ہے، سارے معاملات میرے طرف لوٹائے جائیں گے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ تم میری عبادت کرو؟ مجھے ضرورت نہیں، یہ تمہیں ضرورت ہے۔ تمہیں جنت میں داخلے کی ضرورت ہے، تمہیں نیکی کی ضرورت ہے، تمہیں اچھے اعمال کی ضرورت ہے تاکہ آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا، امت محمدیہ کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟
تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ کو۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا، یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں گے تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ یعنی یہود و نصارہ جب مسلمانوں سے لڑتے ہیں تو دو بدو نہیں لڑتے، 1 to 1 نہیں لڑتے۔ جب 1 to 1 لڑیں گے تو شکست کھا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اوپر سے بامبنگ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تباہ برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تم سے جنگ کریں گے تو یہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ کیا پتہ چلا ہے اس سے؟ کہ وہ لوگ بہت جو وہ کاورڈ ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، تو مسلمانوں کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہاں کہیں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے، یعنی وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیغمبر بھیجتے کہتے یہ پیغمبر نہیں ہے، جب پیغمبر اللہ کی باتیں بتاتے کہتے ہم یہ اللہ کی بات نہیں ہے، ان کو جھٹلا دیتے تھے اور پھر جب زیادہ تنگ آتے تھے تو پیغمبروں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی جرت کرتے تھے۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انصاف فرماتے کہتے ہیں سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پہ قائم رہنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج کی دنیا میں حق پہ قائم رہنے والے اسلام قبول کر لیتے ہیں، دین اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، دن رات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صالحین کی صفت بیان کی ہے۔ اب صالحین مسلمان بھی ہیں، اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم اگر چاہیں کہ ہم صالحین کی صفت میں شامل ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ حق پہ قائم رہنا چاہیے، دن رات اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنا چاہیے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھنی چاہیے، پھر اللہ پر آخرت پر پکا ایمان رکھیں۔ جو آخرت پہ پکا ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات پہ ایمان رکھتا ہے پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ بدعات شرکات یہ کہ نہیں کرتا کہ ہمارے والدین کہتے ہیں ہم کیا کریں، جی ہماری ساس کہتی ہیں کیا کریں، ہمیں کرنا پڑتا ہے، یا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہمیں کیا کریں، نہیں، پھر وہ پکا ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، وہ نہیں کرتا، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتا ہے، یعنی جہاں کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ دوڑ کر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے وہ سوچتا نہیں ہے اچھا فلاں لوگ چلے جائیں تو ہم جائیں، اچھا یہ شروع ہو جائے تو ہم اس کے بعد جاتے ہیں، اچھا لوگ کرنا شروع کریں گے تو ہم دیکھیں گے لوگوں کو اس کا کیا ثواب ملتا ہے پھر ہم کریں گے، نہیں، آپ نے سبقت کرنا ہے، آپ نے صالح لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو جو آگے بڑھ جائے گا وہ صالح لوگوں میں شامل ہوگا۔ بے شک جو بھی کام کرے نہ کرے بھلائی کا دین کا، آپ کے دل میں سما گئی بات، آپ سب سے پہلے اپنے خاندان میں سابقون میں بن جائیں، اولون میں بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ جو بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اسی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، یہی لوگ اہل دوزخ کا جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو کافر ہوتے ہیں ان کے مال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتے، اگر وہ کنویں کھدوا دیں، اگر وہ بڑے بڑے ہاسپٹل بنوا دیں، اگر وہ بڑے بڑے یتیم خانے بنوا دیں، اگر وہ فری ریسٹورنٹ بنوا دیں، لوگوں کو فری ایجوکیشن دیں، لوگوں کو فری کھانا دیں، ان کو کوئی ثواب نہیں۔ ان کی اولاد بڑے بڑے کام کریں اور بہت بڑے بڑے مونیومنٹ بنائے، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، لیکن چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو ان کی یہ تمام چیزیں ان کے لیے صدقہ جاریہ
نہیں بنیں گی۔ ہاں مسلمان ہیں، مسلمان دین پر قائم ہوتے ہیں، ایک اللہ پہ قائم ہوتے ہیں، ان کا مال اگر وہ تھوڑا سا بھی کام کریں گے، یعنی اگر وہ چڑیوں کو دانہ ہی ڈال دیں گے، چڑیوں کو پانی ہی ڈال دیں گے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، قیامت کے دن ان کو بہت بڑا ثواب عطا کیا جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کر دیں، کسی کو پانی دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کوئی چھوٹا کسی کی مدد کر دیں، کوئی آپ کی محفل میں آیا ہے، آپ اس کے لیے جگہ بنا دیں، جگہ نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے اس کی جگہ بنائیں، اور اپنے چہرے سے تاثر دیں کہ آپ کو برا نہیں لگا، اس کے لیے جگہ بنا دیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، نیکی میں آگے بڑھیں، تو کیا ہوگا، یہ تمام نیکی کے کام آپ کو آخرت میں بڑے بن کے ملیں گے۔ اولاد کو آپ نے نماز سکھا دی، قرآن سکھا دیا، اچھی باتوں کا حکم کرنا سکھا دیا، اولاد وہ کام کرے گی، پڑھنا لکھنا سکھا دیا۔ ضروری نہیں کہ جو دنیا کا بھی کام ہوتا ہے، جب تک دنیا کا کام نہیں سیکھیں گے تو آپ کو نوکری کیسے ملے گی، آپ کی روٹی روزی کیسی چلے گی؟ جب روٹی روزی نہیں ہوگی، خدا نخواستہ نوکری نہیں ہوگی، پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا، تو انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہاں احکامات بھی اسی کے چلتے ہیں۔ لوگ نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں آپ نے کیسے کمانا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، حقوق اللہ کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق العباد۔ تو دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، دین میں یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ تو مسلمان کے لیے اس کی مال اور اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 117 میں، یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سردی ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پہ جا پڑے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کافر ہو گئے، یا ایسے لوگ جو کافر ہیں، جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی نے اپنا کھیت بنایا اور کھیت میں ایسے زوردار آندھی طوفان آیا سردیوں کے دنوں میں کہ ان کا کھیت جل کے راکھ ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کو اجر اور کوئی ثواب اور کوئی مال نہیں ملا۔ ایسے ہی قیامت کے دن جو کافر لوگ ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اگر تو نیک اعمال وہ خلوص دل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دے دیتا ہے، وہ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نیک کام کرتے بھی ہیں مگر وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو جب قیامت کا پالا پڑے گا، یعنی قیامت کی آندھی اور طوفان چلے گی، تو جس طرح آندھی طوفان آنے کے بعد اس کی کھیتی تباہ ہو گئی، اسی طرح سے قیامت آنے کے بعد ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں جس آدمی نے ایڈیسن نے بلب بنایا تھا، کتنی حیرت ناک ایک ایجاد ہے کہ یہ بلب جو اس نے بنایا، اس کی روشنی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں مساجد چلتی ہیں، اس کی روشنی میں ہاسپٹل قائم ہیں، اس کی روشنی میں لوگ یونیورسٹیاں کالج اسکول قائم ہیں، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں یتیم خانے چلتے ہیں، اسٹریٹس لائٹس لگی ہوئی ہیں، کہیں اندھیرا ہے تو ہم اپنے موبائل کی لائٹ جلا لیتے ہیں۔ یہ تمام بلب کی ایجاد کرنے والا ایک بندہ تھا، لیکن اس نے زیادہ، اب دیکھیں آپریشن ہوتے ہیں، اگر وہ لائٹ نہ ہو تو آپریشن نہیں ہو سکتے۔ کتنی جگہ پر یہ جو ہے، خانہ کعبہ میں دیکھیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے، مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر وہ آدمی ایڈیسن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا، اس سے بڑا دنیا میں ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اس کا یہ نیکی کا کام ضائع گیا۔ ہاں دنیا میں اس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، دنیا میں اس کی عزت کی جاتی ہے، مگر آخرت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھ سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ان کی دشمنی ان کے زمانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے واضح ہدایات دے دی ہیں، اگر تم سوچو گے تو ان سے ضرور محتاط رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، دیکھو یہود و نصارہ سے تم کاروبار کر سکتے ہو، تم وہاں آفس میں جا سکتے ہو، اپنے وہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو، وہاں جا کے دین کا پیغام پھیلا، لیکن انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، انہیں اپنے گھر کی باتیں، اپنے دل کی باتیں انہیں نہ بتاؤ، اپنے ملک کی باتیں، اپنے قومی راز انہیں نہ بتاؤ، انہیں نہ بتاؤ کہ ہم نے کیا کیا کچھ بنا کے رکھا ہے اور کیسے بنا کے رکھا ہے، انہیں نہ بتاؤ۔ کیوں؟ وہ اندر ہی اندر تمہارے دشمن ہیں۔
کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں وہ اندر ہی نہ تمہارے دشمن ہیں، وہ تم سے تمہارے راز اگلوا کے کیا کریں گے؟ اس چیز سے تمہیں محروم کر دیں گے، اور تمہیں کیا کریں گے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ان کی زبانوں پہ جو ہے اس سے زیادہ ہے. آج جو ان کی زبانوں پہ ہے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے کہ کبھی قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے، کہیں خدا نخواستہ علیہ اعلان پھاڑا جاتا ہے، کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، مسلمانوں کے پردے حجاب کا، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ کچھ جو اپنی زبانوں سے کر رہے ہیں، جو ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں بتا دیا ہے ان کا حال، اگر تم سوچو کہ تو ان سے محتاط رہو گے. جبکہ ہمارے ہاں کیا رویہ ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ ہم کہتے ہیں جب ہم باہر جائیں گے یا لوگ انگریز ہماری عزت کریں گے، یا امریکہ چلے جائیں گے یا دوسرے کنٹری چلے جائیں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے تو ہم کہیں گے ہم بڑے عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. عزت والا جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، عزت وہ نہیں جو غیر لوگ دیتے ہیں، جو غیر مسلم دیتے ہیں. سنو تم ایسے لوگ ہو جو ان یہودیوں سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. تم ان کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھی وہ پیغمبر تھے، ہم بھی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں. آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تو خوب جانتا ہے. جب یہودی اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، لیکن واپس جاتے تھے غصے میں اپنی انگلیاں کاٹتے تھے کہ ہمارے پاس پیغمبر آنا تھا، بنی اسحاق میں بنی اسماعیل پہ کیوں پیغمبر آ گیا؟ وہ جلتے تھے، وہ کڑتے تھے، وہ حسد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وسلم آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں جل مرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے. اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے، یعنی مسلمانوں میں کہیں پٹرول نکل آئے، کہیں گیس کے ذخیرے نکل آئیں، کہیں معدنیات نکل آئے، مسلمانوں میں تعلیم حاصل ہونے لگے، لوگ بڑے بڑے کام کرنے لگے، تو ان کو بڑی بری لگتی ہے. اور کوئی مصیبت پیش آ جائے، کئی زلزلے آندھی طوفان آ جائیں، مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر سے کام لوگے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچے پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر موجود تھا. اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب کہ تم کمزور تھے، لہٰذا تم اس سے ڈرتے رہو. اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ گے. جب آپ مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اور اگر دشمن تم پر فوراً چڑھائے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور یہ مدد کا وعدہ صرف اس وقت نہیں ہے، یہ مدد کا وعدہ قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے دلوں میں ایمان پکا مضبوطی رکھو گے، شرک سے دور رہو گے، آپس میں دل نہیں پھٹو گے اور دل مضبوط رکھو گے، اور آپس میں مل کر رہو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے رکو گے، دین کا کام کرو گے، آپس میں مل کے رہو گے، تو کیا ہوگا کہ اگر تمہاری تعداد چھوٹی بھی ہے، اگر تمہارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، اگر غیر قوم تمہارے پر اچانک حملہ آور ہوتی ہیں تو میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے؟ کبھی 3000 فرشتے بھیج دوں گا، کبھی 5000 فرشتے بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ نے تعداد بھی بتا دی. اسی طرح سے جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جو نشان تھا، وہ سب کو نظر آ رہا تھا، سب کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے صرف اس وقت نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس قوم پہ فرشتے بھیج سکتا ہے جو ان تمام خصوصیات ان کے اندر ہو، پکا اللہ تعالیٰ پر یقین اور کامل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوں اور شرک نہ کرتے ہوں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 313 لوگوں کے ساتھ موجود تھے.
ان سے زیادہ پکا یقین اور کامل کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ پکے یقین اور کامل والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صحابہ کرام کی جماعت تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے خود ٹریننگ کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ وہ سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ زبردست قسم کی جماعت تھی، زبردست قسم کے لوگ تھے، مگر چونکہ اسلحہ کم تھا اور عددی طاقت کم تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ جم کے لڑے، یعنی اپنی تدبیر بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ کوئی بھی کام دین کا کرنے سے پہلے یا دنیا کا کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے جس میں خیر ہی خیر ہو، نیکی کا کام ہو، یعنی نوکری کرنا بھی خیر کا کام ہے اور بچوں کو پڑھانا بھی خیر کا کام ہے، گھر کا کام بھی خیر کا کام ہے، افطاری بنانا، سحری بنانا، گھر کا کام، صفائی ستھرائی، سارے کام جو ہوتے ہیں یہ خیر کے کام ہوتے ہیں۔ کوئی بھی خیر کا کام ہو آپ دین کے لیے کر رہے، دین کا سمجھ کے کریں، اور خیر کا کام نیکی کا کام سمجھ کے کریں اور دل کو مضبوط رکھیں۔ تو جب آپ دل میں مضبوط ہوگی، ایمان ہوگی، نیکی ہوگی، تو جب کوئی مصیبت اور پیش آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے فرشتوں سے مدد کرے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ جنگ بدر میں مدد کرے، آپ کے گھر میں بھی وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ہر جگہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ بس یقین اور ایمان کامل ہو، پکا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، شرک کرنے والا دل نہ ہو، بدعات کرنے والا دل نہ ہو، کیونکہ جس دل میں شرک اور بدعات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس دل میں توحید قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دل نہیں پسند جہاں شرک اور شرک بھی ہو، بدعات بھی ہو، صرف توحید کرنے والا دل پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پکا کر دے، کامل کر دے، مضبوط کر دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا، کہ یعنی کوئی بھی مشکل حالات آئیں تو اس پر ہمیں قدم جمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ موت نصیب ہو، ہمیں کلمہ ایمان پہ موت نصیب ہو، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے لیے ہمیں والدین کو بھی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، قبر میں ان کے لیے جنت کا باغ کھول دے۔ جتنے عزیز رشتہ دار ہمارے فوت ہو چکے ہیں، کوئی والدین ہیں، کوئی بزرگ ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، کوئی فوت ہو چکے ہیں، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما دینا، ان کی قبر میں جنت کا باغ کھول دینا، ان کی قبر میں قبر کا عذاب نہ ہو، انہیں عذاب سے بچا لینا، ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما لینا۔ جن کے والدین زندہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہیں، انہیں زندگی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمانا، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اپنی اولادوں کو بھی سیدھے راہ پہ لانے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہماری اولادوں کو بھی یا رب العالمین سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی قرآن حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، آخرت میں ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، پل صراط پہ یا رب العالمین ہمیں گرنے سے بچا لینا، قیامت کے دن یا رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔